نہیں. ایک ماں کا فون آیا مجھے, پوچھی فون کر کے, حضرت کئی. میں بولا یہ کون سی خیرات رے بابا کا ہے, چاند دکھا کیا حضرت کئی. ارے لوگ تو رمضان کے چاند کا انتظار کرتے ہیں, بقرعید کے چاند کا انتظار کرتے ہیں. امت کو صرف 3 چاند کا انتظار ہوتا ہے, رمضان کے چاند کا, شوال کے چاند کا, بقرعید کے چاند کا. اس کے علاوہ 12 مہینوں میں یہ 3 چاند کو نکال دیں گے تو 9 چاند کا خیال آتا ہی نہیں. اب محرم چل رہا ہے, کبھی کسی جمعہ میں آپ کو پکڑ لوں گا اور عربی تاریخ کا سوال کروں گا, چاند کے بارے میں سوال کروں گا. آپ میں سے کتنے لوگ مجھے جواب دیں گے؟ کتنے لوگ مجھے جواب دیں گے؟ اب یہاں کتنے مسلمان ایسے بیٹھے ہوئے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں الحمدللہ. اب میں پوچھوں آپ کو کہ آپ کی شادی کی تاریخ کیا ہے عیسوی؟ آپ بولیں گے فلاں تاریخ فلاں مہینہ. شادی کی جگہ, شادی کا وقت, نکاح کی جگہ, نکاح کا وقت بتائیں گے. میں وہی مسلمان کو سوال کروں جس تاریخ کو تیری شادی ہوئی تھی, وہ دن عربی تاریخ کے اعتبار سے کون سی تاریخ تھی, بتا سکتے ہیں آپ؟ کون سا عربی مہینہ چل رہا تھا جس مہینے میں تیرا نکاح ہوا؟ کیا بتا سکتا ہے مسلمان؟ اور 90 میں شادی ہوئی, 95 میں شادی ہوئی, 2000 میں شادی ہوئی, 2005 میں شادی ہوئی. انگریزی سال تو بتا سکتے ہیں, ہجری کون سا سال چل رہا تھا کیا بتا سکتے ہیں؟ تاریخ عربی یاد رکھو, عربی تاریخ یاد رکھو. عورت نے پوچھا کہ حضرت چاند دکھ گیا؟ میں نے پوچھا کہ اتنا جلدی چاند کی کیوں میں فکر آ گئی؟ 29 کو لوگ سوال کریں گے کیونکہ ڈاؤٹ فل ڈے ہوتا ہے. 30 کو سوال کرنا نہیں, دکھ جاتا. اگر بنگلور میں ابر آ کر 30 کو چاند نہیں دکھا تو بھی مہینہ شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ عربی کا شک شروع ہوتا ہے 29 کو, وہ 30 کو یقین میں بدل جاتا ہے. انگریزی تاریخ 31 تک جاتی ہے لیکن عربی تاریخ 30 پر ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر ہکذا ہکذا وہکذا, یا نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا الشہر ہکذا وہکذا وہکذا. انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا اللہ کے رسول, یا تو مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے. 3 مرتبہ کھلے انگلیوں کو 2 ہاتھ کے اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے پیش کر دیا. 3 مرتبہ اپنے پورے دونوں ہاتھوں کے کھلے انگلیوں کو پیش کرنے کا مطلب 3 10 30. جب دوسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو 2 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلے پیش کر دیے. تیسری مرتبہ انگوٹھے کو چھپا لیا اور اس طریقے سے پیش کیا. 2 مرتبہ کھلا پیش کرنا 20 ہو گئے. تیسری مرتبہ انگوٹھے کو چھپا لیا اور اس طریقے سے پیش کیا تو 9 ہوئے. تو 20 + 9 29. اللہ کے رسول نے فرمایا عربی مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا نہیں تو 30 کا ہوگا. 28 کا کبھی نہیں آئے گا. انگریزی میں آئے گا فروری 28 کا, انگریزی میں آئے گا 29 کا, انگریزی میں آئے گا 30 کا, انگریزی میں آئے گا 31 کا. 4 تاریخیں انگریزی میں وقتاً فوقتاً مل جاتے ہیں. 28 مل جاتی ہے, 29 مل جاتی ہے, 30 مل جاتی ہے, 31 مل جاتی ہے. لیکن عربی میں اس قسم کا اختلاف نہیں ہے. عربی میں ہے یا تو 29 یا تو 30. اب وہ عورت پوچھ رہی ہے حضرت چاند دکھا کیا؟ ابھی 20/7 کو ذی الحجہ کو پوچھ رہی ہے. 20/7 ذی الحجہ کو ساری دنیا میں چاند دکھتا نہیں, کیسے دکھے گا جبکہ اللہ تعالیٰ طلوع کرتا چ نہیں. پھر مجھے ذرا ڈاؤٹ ہوا تو پوچھا کی اماں قصہ کیا بات ہے؟ نہیں حضرت بیٹی کو بلانے کو جانا. ارے اس کی میری اتنی بڑی بیٹی کہاں ہے جو اسے بلانے کی فکر ہوئی ہے؟ اگر تیری بیٹی کو بلانا ہے تو پھر مجھے کیوں فون کر رہی ہے؟ اس کے شوہر کو پوچھ, اس کے ساس کو پوچھ, اس کے سسرے کو پوچھ. بعد میں اچانک خیال آیا کہ نہیں, یہ عقیدہ آج بھی پل رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر. یہ عقیدہ آج بھی پل رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر کہ محرم کے چاند نظر آنے سے 1 دن پہلے میاں بیوی کو جدا کر دیتے ہیں اور 10ویں محرم کے بعد, عاشورے کے بعد, 10 کھن کے بعد پھر میاں بیوی کو ملا کر رکھ دیتے ہیں. ہر سال علماء کہتے ہیں, مسجد عمر فاروق سے آپ سنتے ہیں اور اس سال بھی آپ سن لیں, کیا محرم حضور کے مہینے میں نہیں آیا؟ تم ایک بیوی کو جدا کرتے ہو, حضور کے پاس تو 8-8, 9-9, 10-10 بیویاں تھے. محرم کا چاند دیکھ کر کیا نبی نے اپنی بیویوں سے کہا کہ محرم کی 10 دن تک میں تم سے بات نہیں کروں گا؟
کو بھیجا؟ میں حضور کا نام اس لیے لے رہا ہوں، قرآن کے بعد نبی کا عمل ہمارے لیے مضبوط دلیل ہے، حضور کے بعد حضرت ابو بکر کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، ابو بکر کے بعد عمر کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، عمر کے بعد عثمان کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، حضرت عثمان کے بعد علی کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، وہی سنہ عبداللہ ابن عمر کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، حافظ حدیث ابو ہریرہ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، عاشق رسول محسن مدینہ حضرت بلال کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، 1,40,000 صحابہ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے، امام ابو حنیفہ کا عمل اجتہاد ہمارے لیے دلیل ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے جو اپنی بیویوں کو جدا کرتے ہیں، تمہارے پاس اگر نبی کا قول نہیں، تمہارے پاس اگر صحابہ کا عمل نہیں، تمہارے پاس اگر ائمہ کا اجتہاد نہیں ہے، کم سے کم پیران پیر محبوب سبحانی کا کوئی قول پیش کرو ان کی کتابوں سے کہ پیران پیر نے یہ کہا ہے کہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر عاشورہ اور 10ویں تاریخ تک اپنی بیویوں کو جدا کر دے، کوئی ایک دلیل تو پیش کرو، کوئی سچی اور پکی اور مستند کتاب کا کوئی حوالہ تو پیش کرو۔ ہندوستان کے سب سے بڑے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کوئی عمل تو پیش کرو۔ نہیں، کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا، چیلنج ہے، کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر یہ 10 دن میاں بیوی کو دور رکھنے کا کوئی مسئلہ ہے، اہل سنت والجماعت کے اندر نہیں بلکہ شیعہ کے مذہب کے اندر موجود ہے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ جو مسلمان آج ان کے عقیدوں کو بھکاریوں کی طرح عرض کر لے لیا ہے، ان لوگوں کے عقیدے سکتے ہیں۔ شیعہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ شیعہ کون ہے جانتے ہیں؟ ابو بکر کو گالی دینے والے، عمر کو گالی دینے والے، عثمان کو گالی دینے والے، امی جان حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگانے والے، کثیر تعداد میں حضرت صحابہ کے مرتد ہونے کا عقیدہ رکھنے والے، قرآن کے خلاف وہ کام کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بعضوں نے گستاخیاں تک کی ہے، ان کا عقیدہ اگر اہل سنت والجماعت اپنے سینے سے لگاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے باہر نکل جاتا ہے۔ کس نے کہا بیویوں کو چھوڑنے کا حکم؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیوں چھوڑے؟ کون سی کتاب ہے جو بیویوں کو چھوڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 10 دن تک میاں بیوی بات نہیں کرنا۔ دوستوں، میں تمہارا دماغ چاہتا ہوں، غور سے ان باریک مسئلوں کو سنو، جا کر پھیلاؤ۔ نکاح ہونے کے بعد سے لے کر
موت کی آخری گھڑی تک، نکاح ہونے کے بعد سے لے کر موت کی آخری گھڑی تک، زندگی کے آخری لمحے تک، شریعت میں دو ہی حکم ایسے ہیں جس کے پورا کرتے وقت شریعت نے بیوی کو دور رکھنے کا حکم دیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ غور سے سن رہے ہیں؟ پوری شریعت کے دائرے میں، پوری زندگی میں شادی شدہ دو ہی عمل ایسے ہیں، دو قسم کی عبادتیں ایسی ہیں جس کے ادا کرتے وقت شریعت نے کیا کہا کہ ان اعمال کے پورا ہونے تک تو اپنی بیوی سے دور رہے۔ پہلا عمل روزہ، سحری کرنے کے بعد سے لے کر افطاری کرنے تک شریعت کہتی ہے کہ تو تیری بیوی سے دور رہ۔ دور رہنے کا مطلب کیا؟ بات کر سکتا ہے، بازو کاٹ سکتا ہے، سحری کے بعد اپنی بیوی کے بازو سو بھی سکتا ہے، نیند کی حالت میں اگر بیوی کے سر اور پیٹھ اور پیٹ پر ہاتھ پڑ بھی گیا تب بھی کوئی گناہ نہیں، گفتگو بھی کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں شاپنگ کو گئے، بیوی کہاں مس ہو جاتی ہاتھ پکڑ بھی سکتا ہے۔ دور رہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ تعلق قائم نہیں کر سکتے جو رات میں بند کمرے میں ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ پہلا عمل ہے جس کے پورا ہونے تک شریعت نے شوہر کو کہا اور بیوی سے کہا تو اپنے شوہر سے دور رہ، تیرا شوہر اس مسئلے میں تیری بیوی سے دور رہ۔ دوسرا، حالت احرام میں، چاہے وہ احرام حج کا ہو چاہے وہ احرام عمرے کا ہو، بنگلور میں احرام باندھے، مکہ مکرمہ پہنچ کر پورا عمرہ ادا کرنے تک، یا نہیں مکے میں احرام باندھے مینا عرفات مزدلفہ جا کر آنے تک 3 دن یا 2.5 دن، جب تک تمہارے جسم پر احرام کے 2 چادر رہیں گے تب تک تم اپنی بیوی سے دور رہیں گے۔ پھر سنو، دور رہنے کا مطلب کیا؟ ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، کہیں مس ہو گئی تو تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ساری دنیا آج امام ابو حنیفہ سے مخالفت کرے، کچھ مسائل کا استدلال امام ابو حنیفہ نے اتنی گہری نظر کے ساتھ نکالا کیا، ان مسائل کے سامنے یہ غیر مقلدین تو دور کی بات، امام شافعی کو بھی باادب ہو کر بیٹھنا پڑے گا، امام مالک کو بھی باادب ہو کر بیٹھنا پڑے گا، امام احمد بن حنبل کو بھی باادب ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ 3 اماموں کا مسئلہ کیا؟ وضو کی حالت میں کوئی شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ہمارے امام کا مسئلہ کیا؟ وضو کی حالت میں اگر کوئی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب حج کو جانے والے 10-15 نہیں ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب تو عمرہ بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں۔ طواف کرنے کا جو میدان ہوتا ہے جسے مطاف کہتے ہیں، بہت چھوٹا، جہاں زیادہ سے زیادہ 3-4-5 لاکھ مسلمانوں کیپیسٹی ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں میاں بیوی ڈرتے ہوں گے کہاں مس ہو جاتے کی، کہاں مس ہو جاتے کی۔ جورو زیادہ ڈرتی کہاں میرا شوہر مس ہو جاتا کی بول کر، لیکن مرد بنا انتظام مس ہوگی تو بس کٹاؤ نہ۔ کل ایک صاحب ایک لطیفہ سنا ہے، ٹمکر کو جاتے جاتے حسین میں اسکراف کے بازار میں پرانے گاڑیاں سیل کو رکھے تھے، کارا اسکراف کے بازار میں پرانے کارا سیل کو رکھے تھے۔ ایک یہی ٹھنڈا بالکل پرانی 25 سال پہلے کی 1995 ماڈل کی، کیا قیمت رنگی؟ ارے بولو نا،
एक 10-15 हजार रुपए उतना समझ नहीं ना। कारा की लाइन में वो गाड़ी भी खड़ी है, बड़े बड़े मशहूर भारी भारी कारा भी खड़े हैं, इनोवा खड़ी और क्या मर्सिडीज खड़ी है और स्कॉर्पियो खड़ी है, फिगो खड़ी है, क्या कहती बड़े बड़े गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन मजमा ये गाड़ियों के पास नहीं है, 800 के पास खड़ा है और रेट 5 लाख से शुरू हो रहा। 1995 मॉडल की गाड़ी एकदम झड़गी सो 10-15 हजार रुपए कीमत थे। बोली शुरू हुई कितने से? एक जना 5 लाख का है तो दूसरा बोला 6, तीसरा बोलिया 7, चौथा बोलिया 8, 10 तक जा रहा है। एक जोरू मरद गए कार लेने के वास्ते, देखिए तो ये मारुति 800 का रेट 10 लाख को चलेगा, क्या वास्ते ये गाड़ी का इतना ग्रेड है, डयाना गया ना इसमें मरी की, क्या वास्ते इसका रेट इतना है को बोल को पूछा कहते एक जोड़ा, ये गाड़ी फ्री दिए तो भी लेने के लायक नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कौन भी लिया तो 10-15 हजार रुपए को लेना, लेकिन ये 5 लाख से बोली शुरू हो को 10 तक चलेगी है ना, क्या किस्सा का। तो गाड़ी वाला बोला कहते 25 मरतबा एक्सीडेंट हुई है गाड़ी, हर मरतबा जोरूच मरी 900 बज गा हर मरतबा जोरू मरी 900 बज गा कहते। ये बोला कहते 10-15 को नहीं, इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए गया कहते हैं, इसकी कीमत 1 करोड़। मिस होने का अंदेशा है, बीवी चाहती है मेरा शौहर मिस होगा तो क्या करना, लेकिन शौहर भी चाहता है। अभी सूरत में अगर दूसरे अइम्मा के मसलक पर अमल करेंगे तब आपकी हालत में वुजू टूट जाएगा। कुर्बान जाओ इमामुल फुक़हा, इमामुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुफस्सिरीन, रईसुल फुक़हा हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर उनकी नजर उनके जमाने पर नहीं थी, उनकी नजर तो क़यामत की सुबह तक के हर लम्हे पर थी। उन्होंने क्या सोचा, इस वक्त काबतुल्लाह के अतराफ तवाफ करने वालों की तादाद 2-3 हजार या 5 हजार हो सकती है, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि जिस वक्त एक काबे के बीच में कदम रखना भी मुश्किल हो जाएगा। खुरेबाजी की तरह लोग हज करने के लिए आएंगे, ऐसा हुजूम जमा हो जाएगा कि हर कोई अपने आप को संभालना मुश्किल होगा। ऐसे दौर में हर शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर तवाफ करना पड़ेगा। अगर वुजू टूटने का हुक्म लगाऊं तो फिर बार बार वुजू टूटेगा। वुजू करने की जगह भी वो नहीं है मताब जहां वुजू करने का इंतजाम किया जाए। इमाम अबू हनीफा ने क्या फरमाया, वुजू टूटता है बीवी से हकीकी मुलाकात करने की वजह से, लेकिन बीवी का हाथ पकड़ने से वुजू नहीं टूटता। अब जो लोग गैर मुक़ल्लिदीन ये कहते हैं कि सऊदी अरब अहले हदीस है, दरके तकलीद के कायल है, खुद सऊदी अरब हुक्म लगाती है, जगह ब जगह फोटो और इश्तिहार लगाती है, अपनी बीवियों का हाथ पकड़कर अपने फराइज को पूरा करो, इसलिए कि मिस हो गए 25-50 लाख के 25-50 लाख के बीच में अगर मिस हो गए बड़ा मसला लाहिक हो जाएगा। गर्ज मेरे दोस्तों, बोलने का मतलब ये है, रोजे की हालत में बीवी से दूर रहने का हुक्म पूरे शरीयत के दायरे में मिलेगा, एहराम की हालत में बीवी से दूर रहने का हुक्म शरीयत में मिलेगा। इन 2 अमल के अलावा पूरी शरीयत के ज़ख़ीरे में बीवी को छोड़ने का हुक्म किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 10 दिन छोड़ डालती जोरू को, मर्द बने क्यों लगा, जोरू को छोड़कर रखने वाला मर्द बना। मर्द किसे बोलते बोले तो बीवी होना, बीवी का आशिक, बीवी का चहीदा जो होता है उसकी मर्दानियत की दलील होती है। अब आप बोलेंगे कि हजरत आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, जात का इज्जत का सवाल आए तो दिलों को ठेस पहुंचे, शरीयत को ठेस पहुंच रहा है, सवाल कौन करे, शरीयत को ठेस पहुंच रहा है, सवाल कौन करे। नुकसान जात का बड़ा नहीं होता, नुकसान शरीयत का बड़ा होता है। जात के नुकसान से भी ज्यादा जो नुकसान है वो शरीयत का नुकसान है। आज शरीयत पामाल हो रही है,
اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عجیب بات ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک جس حضرت حسین کی محبت میں بیوی کو چھوڑتے ہیں، وہ ذرا غور کر کر دیکھیں، مدینے سے جب حضرت حسین نکلے کربلا کے میدان کی طرف، کوفے کی طرف، مدینے میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر نکلے یا اپنے ساتھ لے کر نکلے؟ تاریخ آپ کو نہیں معلوم، میں سناتا ہوں، سن لیجئے۔ یزید کے پاس جا رہے ہیں، مصالحت کی نیت سے جا رہے ہیں، مدینے سے نکل کر جا رہے ہیں حضرت حسین کربلا کے میدان کو۔ حضرت حسین محرم کے مہینے میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، حضرت حسین کا نام لینے والا بیوی کو چھوڑ رہا ہے۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے ساتھ ان کی بیوی ہے، گوری پاڑیا میں اس کے ساتھ اس کی جورو نہیں ہے، شیواجی نگر میں اس کے ساتھ اس کی جورو نہیں ہے۔ کیا عقل ہے؟ سی ڈی اسکین کرو، یعنی تو ایم آئی آر کی، ایم آر آئی کی، کیا بولتے وہ کراؤ تو سر میں بھیجا نہیں، کسی پرانی بیل کا گوبر ملے گا۔ حضرت حسین اپنے ساتھ بیوی رکھے ہیں، لاہور کے یہ اپنے ساتھ بیوی نہیں رکھ رہا۔ اور دوسری بات سنو جو میرے سمجھ سے باہر ہے، غم حضرت حسین کا، ماتم حضرت حسین کا۔ حالانکہ اسلام میں ماتم کرنا نہیں، مرے تو رو، سینہ مارنا، کپڑے پھاڑنا، بنگلیاں پھوڑنا اسلام میں نہیں ہے۔ کیا انہیں مر گا تو رہ جاتا کیا؟ کھوٹا ٹیک لے کر تو بھی تو مرتا، پہلے وہ بعد میں تو، پہلے وہ بعد میں ہم، انتم سلف ہونا، تم آگے گزر گئے، ونحن بالعصر، ہم پیچھے آ رہے۔ یہ مطلب کوئی آگے کوئی بات، سب کی ٹکٹ ریزرویشن ہے، کنفرم نہیں، ویٹنگ لسٹ میں ہے، دھیرے 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 کنفرم ہوتی، بس ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، چہرہ نہیں نوچنا، بنگڑیاں نہیں پھوڑنا۔ کس کا بھی نوشو مر گا تو یہ بڈیاں لے لگتے ہیں، فوراً وہ جوان کے بنگڑیاں پھوڑنے رکھتے۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ بنگڑیاں پہننے کو میت کو دیکھنا نہیں، کیا بنگڑی کو بھی میت کو کیا تعلق؟ ہاں، اس قسم کے بنگڑیاں نہیں پہننا جو شوہر کی موجودگی میں پہنتی تھی، بس اتنا۔ بیوہ کو سفید ساڑی پہنانا ضروری نہیں، سفید بیوہ کی دلیل نہیں۔ اب دیکھیے مولانا سفید پہنے، انہوں میں سفید، کیا لگا سب بیوہ یہاں؟ سفید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کلر ہے، اسے جا کر بیوہ کے لیے خاص کر دیے۔ کالا کلر اسلام میں پہننے کی اجازت نہیں، حدیث میں ہے کہ کالا کلر کا لباس جہنمیوں کو جہنم میں پہنایا جائے گا۔ اب اس جگہ تو برقع پہنانا چھوڑ دیں گے، تو پہننے کو جہنمی تو، وہاں حجاب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، زینت کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ کالا کلر کا اسے جو برقع پہنایا جا رہا ہے، چونکہ کالا کلر پسندیدہ کلر نہیں ہے، نظروں میں بھانے والا کلر نہیں ہے، پھر سے دوبارہ اٹھنے والی نظر والا کلر نہیں ہے، اندر کا پورا حسن، اندر کا پورا کلر، اندر کا پورا میک اپ چھپانے کے لیے کوئی کلر ایسا ہو تو پھر حضرت فقہاء نے تجویز کیا ہر کلر کو چھپانے کے لیے ایک کلر ہے، وہ ہے کالا۔ کالا پہننے کی اجازت نہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کوڑے مارتے تھے کالا کپڑا پہننے والے کو۔ حضرت تمہیں پگڑی کالی پہنے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنے اس لیے پہن رہے ہیں، پگڑی کو بھی جھبے کو فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پگڑیوں کا کلر 3 تھا، سفید تھا، پیلا تھا، کالا تھا، بیضا، صفرا، سودا۔ سفید پگڑی استعمال کیے، پیلی پگڑی استعمال کیے اور کالی پگڑی استعمال کیے۔ ہری پگڑی کا بھی ثبوت نہیں ہے، پہننا کا تو پہن سکتے ہیں، لیکن ہری پگڑی پہننا ضروری، اسے جو سنت سمجھتے ہیں یہ غلط ہے۔ جو چاہے وہ پگڑی پہنا، پاکستان میں دیکھو کتنے کلر کے پگڑیاں پہننے کو رہتے ہیں ناتا پڑھنے والے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 کلر کی پگڑیوں کا استعمال فرمایا، سفید پگڑی کا استعمال فرمایا، پیلی پگڑی کا استعمال فرمایا، کالی پگڑی کا استعمال فرمایا، ہری پگڑی نہیں۔ گنبد خضرا کا کلر ہے اس لیے استعمال کر رہے ہیں،
जन्नती लिबास, सबसे पहले जन्नती को जन्नत में पीला कपड़ा पहनाया, हरा कपड़ा पहनाया जाएगा, इसलिए हरिये को मोहब्बत करते हैं। समझ में यही बात है। ये और बात है, काला कपड़ा पहनने से मना किया गया है। गर्ज मैं बताना यह चाहता हूं, बड़ी अजीब बात बताऊंगा आपको, आपके अक्लों में बात आ जाएगी। मातम की शरीयत में इजाजत नहीं है। मरे क्या, बाबा मर गए, अम्मा मर गए, बच्चा मर गए, जोरू मर गई, मर्द मर गया, कितना रोना कि उतना रो, ज्यादा रो तो आज पुलिस डाउट कर रही है, रोने की भी हद रहती। दिल्ली के अंदर वैसा चक्के सो आप खरीद में, नई दुनिया में मैं पढ़ा था, अच्छा आदमी अचानक मर गया, कौन की जाकर पुलिस को लगा दले, सीडीआई, अच्छा आदमी एकदम मर गया, हार्ट भी नहीं, क्या भी नहीं। वक्त गुजरते 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 मय्यत के चेहरे का रंग बदलता जा रहा है, ऐसे मालूम हो रहा है कि इसे जहर दिया गया है। पुलिस की निगाह है, मामूली निगाह नहीं है, उन्हें कौन भी रंधो, कोसी मजहब के भी रंधो, लेकिन अल्लाह ताला उसके इल्म के हिसाब से उसके निगाहों में वो तासीर दे देते हैं। पुलिस को डाउट आया, रोने वालों पर नजर करी पुलिस, तो देखी कि सबसे ज्यादा इस मजलिस में कौन ज्यादा रो रहा है। यकीनन शौहर की मय्यत पर बीवी रोती सो, लेकिन इन्हें है ना हद से भी ज्यादा रोई। पुलिस को डाउट आ गया, पकड़ ली, बाद में तहकीक करी तो पता चला कि इन्हें जहर डाल को मारी। अब उसके से रोना थोड़ा लगे दिखता, एक हद है, रो, इतने भी नहीं, मातम की इजाजत नहीं है। मातम या तो गैर मजहब में है या नहीं तो शिया में है। शिया लोग क्या करते हैं, मातम करते हैं, ये असल में मातम नहीं, अल्लाह की तरफ से उनको दुनिया ही में सजा। पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना जियाउर रहमान साहब फारूकी, क्या अच्छा तज्जिया और बेहतरीन नुक्ता लिखे हैं। शिया को आज भी अल्लाह की तरफ से फटकार है, अल्लाह की तरफ से सजा है। क्या सजा? अल्लाह का सबसे पहला खलीफा हजरत आदम, हजरत आदम का इनकार सबसे पहले करने वाला शैतान। अल्लाह का सबसे पहला खलीफा कौन? आदम। अल्लाह ताला ने खलीफा का खिताब दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाना चाहता हूं। खलीफे अव्वल हजरत आदम, आदम का इनकार सबसे पहले शैतान किया। इसके लफ्ज में भी सबसे पहले शीन, इन्हें भी खलीफे का इनकार किया। हुजूर के विसाल के बाद सबसे पहले खलीफा अबू बकर, अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद उस्मान। शैतान तो सिर्फ एक खलीफे का इनकार किया, लेकिन शिया हुजूर के 3 खलीफों का इनकार किया। शैतान खुदा के सिर्फ एक खलीफे का इनकार किया, लेकिन शिया हुजूर के 3 खलीफों का इनकार किया। अब देखो हजरत अल्लामा ने क्या फरमाया, हजरत अल्लामा ने फरमाया, जब शैतान अल्लाह के खलीफे का इनकार किया, अल्लाह ताला ने हाजियों को क्या कहा कि कंकरी मार कर उसे बर्बाद करो। हज को जब जाते हैं तो हुज्जाज किराम शैतान को कंकरियां मारते हैं। किस लिए शैतान को कंकरियां मारते हैं? खलीफे के इनकार करने की सजा है। जो खुदा का इनकार करे, हुज्जाज किराम कंकरियां मारेंगे शैतान को। जब रसूलुल्लाह के खलीफों का इनकार करेंगे तो अल्लाह ताला मारने के लिए किसी दूसरों को पैदा नहीं करेगा, बल्कि उनको खुद बना देगा। तुम्हें तो मार लो अपने आप पर, अब उन्हें खुद मार ले रहे खामखा दीवाने। अब इन्हों मार को खून बहा तो क्या हजरत हुसैन जिंदा हो जाएंगे? खून खामखा छोटे मासूम बच्चों का, वो देखने के लिए हमें मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात के अरब लैंड की तरफ जाते, हुसूर रोड को। अब आप मारे, अरे पठे उन्हें तू भी मार ले, क्यों देखने जाते हैं? शैतान की शरारत देखने से शराफत हासिल नहीं होती। अल्लाह के नेक लोगों का अमल देखो, अमल तुम्हारे अंदर दाखिल होगा। शयातीन का अमल देखोगे, शरारतों को देखेंगे तो तुम्हारे अंदर भी शरारत वाक़ई हो जाएगी। ये उनको सजा है। मैं एक थप्पड़ मारूं महबूब को, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। बीवी को मारूं तो पकड़ लेगी, हाथ से मारूं तो पकड़ लेगी।
چمچے سے مارو تو پکڑ لے گی، تلوار سے مارنا تو دور کی بات، کسی انسان کو، مسلمان کو نہیں، کسی انسان کو اگر تلوار چاقو دکھاؤں تو بھی جرم ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ نظام بنایا، تجھے کوئی مارے گا تو وہ گرفتار ہو جائے گا، ہم وہ نظام کر دیں گے کہ تو خود مار لے گا لیکن پولیس دیکھ کر تماشا دیکھے گی لیکن پکڑے گی نہیں کسی کو، بلکہ پولیس پروڈکشن ملتا ہے، انہوں ماریں گے کون بھی روکنا نہیں۔ اب دو جنے لڑ کر ہیں، پولیس آ کر مسالت کرتی ہے، بیچ کا آدمی مسالت کرتا، نکو 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 بولتے ہیں، اب ان کو پولیس پروڈکشن دی جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے اطراف، مجمع کو کلیئر کرتی ہے، قریب نہ جاؤ، یہ اپنے آپ کو مار لیں گے، کوئی جا کر روکنا نہیں ہے، ان کا خون نیچے گرے گا، کوئی جا کر بچانا نہیں ہے۔ اصل میں یہ ان کی کرامت نہیں، ابو بکر و عمر و عثمان کے شان میں گستاخی کرنے کی قیامت تک کی سزا دنیا میں خدا نے بنا دیا ہے۔ یہ عقیدے ہیں ان لوگوں کے، ہمارے عقیدے نہیں ہیں میرے دوستو، ہمارے عقیدے قرآن میں موجود، ہمارے عقیدے نبی کے فرمان میں موجود، ہمارے عقیدے صحابہ کے زندگی میں موجود، ہمارے عقائد حضرات ائمہ کے اجتہاد میں موجود ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، 10 دن تک مسلمان ماتم کر رہا ہے، 10 دن تک مسلمان بیوی کو چھوڑ رہا ہے، تو اب 10 دن کیا کرنا انہیں؟ غم میں اگر ہے تو ارے کس کے تو بھی بابا کا انتقال ہوگا، میت گھر کے اندر ہے، نہیں تو جا کو ابھی دفنا کرائیں ہی، زہر کی نماز کو جا کر دفنا کرائے، میت کے گھر کے اندر کھانا تو ہے، سب جنے گھس کو کھا رہی لیکن بیٹا کھاتا نہیں۔ حضرت ذرا بولو، حضرت رات سے کھایا نہیں انہیں، تمہیں کھاتا ملک اسے بھی بٹھا لیا، حضرت بولتے نہیں بولتے ہیں، ذرا کھلاؤ حضرت اسے، رات سے کھایا نہیں حضرت انہیں، کھا لے رے بار رتی، نہیں حضرت نہیں کھاتا، کھا کو کیا کرنا سو، کیا پوری زندگی بھوکا مرتا، چپ کے ڈوا یہ سب، سمجھ میں یہ بات، ذرا کھا لے با، 1-2 لقمے کھا لے با، رتی کھا لے با، نہیں کھاتا حضرت، کی نہیں کھانے سے کیوں انکار کرتا ہے؟ باوا کا غم ہے، اماں کا غم ہے، بیوی کا غم ہے، بچے کا غم ہے، غم میں آدمی کھاتا نہیں، غم میں آدمی کو بھوک لگتی نہیں، غم میں زبان ٹیسٹ منگتی نہیں ہے، لیکن ان کا غم کیسا ہے؟ غم منا رہے ہیں حضرت حسین کا، کربلا کا غم منا رہے ہیں، حسین کی شہادت کا غم منا رہے ہیں، پھر بھی شربت پی رہے ہیں، چونگے کھا رہے ہیں، بتی کھا رہے ہیں، یہ کیسا غم ہے؟ غم اگر صحیح ہوتا تو شربت نہیں پیتا، غم تیرا صحیح ہوتا تو چونگے نہیں کھاتا، غم تیرا صحیح ہوتا تو بتی نہیں کھاتا، غم تیرا صحیح ہوتا تو نئے کپڑے نہیں پہنتا، یا تو ادھر کا پکا ہے یا تو ادھر کا پکا ہے، نہ پورا نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، دعویٰ غم کا کرتا ہے، جب غم کی بات آتی ہے تو بیوی کو چھوڑتا ہے، دستر کی بات آتی ہے تو پیٹ کاٹتا ہے، یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ عقائد میں ملاوٹ نہ کرو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نام لے کر امت جو دین کو برباد کر رہی ہے، امت جو دین کو برباد کر رہی ہے، ایک جملہ بڑا ہی گہرا جو تمہارے دلوں کو لگنے کے لائق و قابل ہے وہ بول کر اپنی بات کو ختم کرو۔ آج امت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کربلا کے میدان کو سامنے رکھ کر، 72 جانثاروں کی شہادت کو سامنے رکھ کر، حضرت زینب کے اجڑے ہوئے گھر کو سامنے رکھ کر، حضرت علی اصغر کی معصومانہ شہادت کو سامنے رکھ کر امت کا جو بیڑا غرق کر رہی ہے، عقائد کو جو برباد کر رہی ہے، تو یہ خبر جب حضرت حسین کی روح کو پہنچے گی، یہ خبر جب حضرت حسین کی روح کو پہنچے گی، حضرت حسین تڑپ کر یہ کہیں گے کہ مولا مجھے اتنی جلدی تو شہادت کا جام کیوں پلایا، میری عمر میں اتنی برکت دینا تھا کہ میں 1400-1500 سال تک زندہ رہ کر یزید کا مقابلہ بعد میں کرتا، میرے نانا کے دین کو برباد کرنے والوں کو پہلے جہنم کی گھاٹ اتارتا۔ یزید کا مسئلہ تو صرف حکومت کا تھا، یہاں امت کے عقائد کا مسئلہ تو عبادت میں داخل ہے، اس لیے اپنے عقائد کو سنوارو۔ محرم اچھا مہینہ ہے، آنے والا عاشورہ جو انشاءاللہ تعالی منگل کے دن 10واں عاشورہ 10واں دن آنے والا ہے، پیر کو روزہ رکھو، منگل کو روزہ رکھو، یا منگل کو روزہ رکھو یا چاشمے کو روزہ رکھو، گھر کے اندر اچھا پکاؤ، اچھا کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، عبادت سے ادا کرو، امت کے محسنین کو ایصال ثواب کرو، شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرو، لیکن یہ پنجے اٹھانا، کربلا کو جانا، پنجے اٹھانا، چونگی کھانا، بتی کھانا، شربت پینا، پلانا، یہ تمام چیزیں واحیات میں داخل ہیں۔ ہاں اپنے گھر کے ذوق کے لیے شربت بناتے ہیں، اجازت ہے، بریانی
بریانی بناتے ہیں اجازت ہے، کھیر پوری بناتے ہیں مزے کے لیے اجازت ہے، بکرے کا گوشت بناتے ہیں اجازت ہے، لیکن اسے ثواب بنا کر پکانا اور کھانا یہ عین بدعت ہے، بلکہ ایمان کو زبردست خطرہ ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔